توجہ فرمائیے گا، امام جلال الدین سیوطی سے سوال پوچھا جا رہا ہے اور بندے نے کہا کہ تو ایک میں نے پڑھا ہے کہ اگر ایک نیکی کا کام ہے نا اس کا ثواب 10 گنا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ 70 گنا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ جو ہے اس کا ثواب جو ہے وہ 700 گنا ہے۔ اصل میں ہے کتنا؟ امام جلال الدین فرمانے لگے کہ جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا ہی اس کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا، جتنی نیت اچھی ہوگی اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ اس لیے ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر کہ کام لوگ کراتے ہیں، کوئی بھی کام نیکی کا کروا دیا، اور مسجد کا ہی کام ہے، کرنے والے ہزاروں ہیں، کئی لوگ کام کرتے ہیں، ہر بندہ کام کرتا ہے، کئی لوگ کام کرتے ہیں، لیکن کچھ ہوتا ہے کہ کام سے جان چھڑواتے ہیں، وہ کام میں مزہ نہیں آتا، لیکن کچھ کام کرتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے، مزہ آ جاتا ہے، کیا کمال کا کام کیا ہے۔ کام دونوں ہی ہوئے ہوتے ہیں، ایک نیت خالص سے نہیں ہوتا تو وہ جان چھڑوائی ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ وہ دیکھ کے یا جو بندہ دیکھتا ہے کمال ہو گیا یار، مزہ آ گیا کام کا۔ تو جو کام شوق سے ہو، ذوق سے ہو، نیت خالص سے ہو، اس کام کا مزہ آتا ہے۔ یہاں پہ تو لوگ دین کا نام بھی اپنا قد اونچا کرنے کے لیے لیتے ہیں، دین کا نام، ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ دین کا نام بھی قد اپنا اونچا کرنے کے لیے، صدقات و خیرات کیا لوگ ہمیں صحیح کہیں اللہ ماشاءاللہ، خیر کا کام بھی دیکھیں نا۔ اب کیا ہو رہا ہے، حج ہوتی ہے، بندہ حج میں جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، گھر سے نکلنے سے لے کے واپس آنے تک سیلفیاں۔ اب جی میں جہاز میں بیٹھ گیا ہوں، سیلفی آ گئی فیس بک پہ، اب جی میں طواف کر رہا ہوں، اب جی میں نفل پڑھ لیے ہیں، اب جی فلاں کر لیے، اب واپس آ رہا ہوں۔ لگتا ہے کہ وہ بندہ طواف نہیں کر رہا تھا، وہ موبائل طواف کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دکھاوا ہے، اس کو بند کرنا چاہیے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں حقیقت میں ہر کام کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اس لیے دیکھیں نا، اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ وہ علیم بذات الصدور ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ تو کوئی خیانت کرے اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ کسی کو وہ چاہے چھپ چھپا کے کرے اللہ پھر بھی جانتا ہے۔ کوئی چھپ کے خیانت کرے، ظلم کرے، چھپ کے لوگوں سے چھپ چھپا کے کرے، رب کریم اس کو جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا رب کریم جب کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے نا تو وہ 7 پردوں کے پیچھے بھی چھپے ہوئے بھی کر دیتا ہے۔ جب اللہ کسی کو رسوا کرنا چاہے اور جس کو اللہ کی عزت دینا چاہے تو کوئی روک بھی لے تو اسے روک نہیں سکتا۔ جب اللہ کسی کو عزت عطا کرنا چاہے تو پھر کوئی چھین نہیں سکتا، یہ مالک کا نظام ہے۔ ہم مداخلت کرنے کی اس میں جو ہے ہم مجاز نہیں ہے کہ ہم اس میں مداخلت کریں۔ دیکھیں نا، ہم اللہ کے کاموں میں مداخلت نہیں کر سکتے، نہ ہی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اگر کسی کا جھگڑا ہو گیا بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، اگر تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے، توجہ ہے کہ اگر کسی کا جھگڑا ہو گیا بھائیوں کا یا کسی رشتہ داروں کا، تو اگر تمہاری جانے سے اگر وہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو جانا چاہیے، مداخلت کرنی چاہیے، لیکن چودھری بننے کے لیے نہیں، یا پنچایت کا سرپنچ بننے کے لیے نہیں، بلکہ اس نیت سے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 2 لڑے ہوں کے درمیان سلو کرا دے گا، اللہ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا ہوگا۔ اس نیت سے اگر لڑے ہوں کے درمیان صلح کروائیں گے تو پھر خالص نیت ہوگی، پھر اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ تو جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو ثواب بھی ہوگا، پھر فائدہ بھی ہوگا۔ اور صرف اگر چودھری بننے کے لیے کیا تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہونا، پھر اللہ اس کا ثواب کوئی نہیں دینا۔ اس لیے توجہ سے آپ آگے بڑھیں اللہ کی رضا کے لیے۔ جتنے ہمارے امور ہیں، آج کا دنیا داری غالب ہو گئی ہے، دنیا داری غالب آ چکی ہے، دنیا ہمیں زیادہ آ گئی ہے، اتنی غالب ہو گئی کہ دنیا نظر آنے لگی ہے، دولت ہو، ہر چیز، ہر معاملے میں دنیا نظر آنے لگی۔ عجیب بات یہ ہے کہ دنیا داری ہو، دولت ہو، اس کو لوگ چھپا کے رکھتے ہیں، لیکن دین کی کوئی بات ہو تو اس کو نشر کرنا فرض سمجھتے ہیں۔ کوئی آٹے کا کسی کو تھیلا بھی دے تو وہ بھی ٹی وی پہ آتا ہے، لیکن اگر کوئی دین کی بات ہو تو اس کو، اور دنیا کی دولت ہو اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، لیکن نیکی کا کوئی کام ہو تو اس کو نشر کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔
تو اس لیے کوئی بھی خیر کا کام ہو تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے تقوی ہے نا اللہ کی رضا کے لیے. حضرت عائشہ صدیقہ راوی ہے, حضرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں ترغیب و ترہیب کے اندر حدیث پاک ہے, پیارے کریم نے ارشاد فرمایا صحابہ کے مجمع میں حضور نے پوچھا بتاؤ اسلام کی سب سے مضبوط بنیاد کیا ہے؟ حضور نے کیا پوچھا؟ اسلام کی سب سے مضبوط بنیاد کیا ہے؟ آپ توجہ سے سنیے گا. حضور نے سب سے مضبوط بنیاد اسلام کی کیا ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ کہ نماز پڑھنا 5 وقت جمع ہونا. حضور نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن میری مراد کو نہیں پہنچے. بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن میری مراد کو نہیں پہنچے. پھر صحابی نے عرض کیا رسول اللہ حج کرنا, حج پہ لوگ جمع ہوتے ہیں ایک ہی سب میں کھڑے ہوئے سب محمود و ایاز, نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز, وہاں پہ لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک یہ پڑھتے ہوئے سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. تو نبی رحمت نے فرمایا بات تمہاری بھی ٹھیک ہے لیکن میری مراد کو نہیں پہنچے. اور آگے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ہی بتا دیں. عرض کریں گے ہم رعایت فرمائے ہماری یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ اسلام کی سب سے مضبوط بنیاد کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے توجہ سے سنیے گا اسلام کی سب سے مضبوط بنیاد پکی بنیاد. جب کوئی مکان بناتے تو اگر بنیاد ہی کچی ہو تو پھر وہ محل تعمیر نہیں ہوتا. اگر بنیاد پکی ہو تو پھر عمارت بھی مضبوط ہوتی ہے. اگر اس کی بیس درست نہ ہو تو پھر وہ اوپر والی عمارت کچی ہوتی ہے, وہ اس کا اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے, وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی. تو میرے کریم لاجواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا یہ اسلام کی مضبوط بنیاد ہے. اللہ کی رضا کے لیے بات شرط وہی ہے اللہ کی رضا کے لیے, خالص اللہ کے لیے. اور اگر کسی سے بغض بھی رکھا جائے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. بلکہ حدیث ہے کوئی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استكمل الایمان. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی, اللہ کے لیے بغض رکھا, اللہ کے لیے کسی کو دیا, اللہ کے لیے ہاتھ روک لیا تو فقد استكمل الایمان, اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. یہ کامل ایمان کی نشانی بتائی میرے آقا علیہ السلام. حضور نے فرمایا کہ اسلام کی مضبوط بنیاد خالص اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے. اور اس لیے ہماری تو اللہ کی رضا کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. ذاتی اختلافات آ گئے ہیں, ذاتی لڑائیاں ہیں, ذاتی جھگڑے ہمارے. اس کے اوپر ایک مثال سنیے کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نا کسی سے لڑائی ہو گئی. مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ جو عرب تھے نا, عرب وہ بڑی سخت سزا دیتے تھے. عربوں کا یہ طریقہ تھا جو دشمن ہوتا اس کو بڑی سخت سزا اذیت دیتے, اس کو ڈائریکٹ قتل نہیں کرتے تھے. کبھی انگلی کاٹ دی, کبھی ہاتھ کاٹ دیا, کبھی پاؤں کاٹ دیا, ایک آنکھ نکال دی, مسلا کر دیتے, اس کا چہرہ بگاڑ دیتے, تڑپا تڑپا کے مارتے تھے, اتنی اذیت دیتے. تو مولا علی کا سامنا ہوگا کسی دشمن سے جو مصطفیٰ کا دشمن تھا, جو دین کا دشمن تھا, اس سے آمنا سامنا ہوا نا. تو جب اس کو پتا چل گیا کہ مولا علی کائنات علی المرتضیٰ نہیں چھوڑے گا مجھے, انہوں نے مار ہی دینا ہے. اس نے نا کہا کہ اگر ایسا کرو گے تو جلدی مار دیں گے, اذیت بھی دیں گے. اس نے لڑائی کے دوران حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کے منہ کے اوپر تھوک دیا. یہ نازیبہ حرکت کی نا اس نے اس لیے کی تاکہ جلدی مار دیں گے. لیکن جو ہی اب سنیے گا, جو ہی اس نے یہ نازیبہ حرکت کی تو آپ نے اسے چھوڑ دیا. تو جو ہے آپ نے اسے چھوڑ دیا. آپ نے کہا جا تو آزاد ہے. وہ کہنے لگا عجیب بات ہے, میں نے آپ کے منہ پہ تھوکا ہے اور آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں. پہلے آپ مجھے مارنے ہی والے تھے اور اب آپ نے آزاد کر دی ہے. آپ نے کہا کہ ہاں تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن پہلے تھا تو اللہ کا دشمن, پہلے تھا تو دین کا دشمن, پہلے تھی بات دین کی, میری ذات اندر شامل نہیں تھی. اب تو نے کر دیا میری ذات کو شامل.
اب تو نے میری ذات کو اندر شامل کر لیا ہے، اب بیچ میں میری ذات آ گئی ہے، اس لیے آپ نہیں مانوں گا کبھی پھر کوئی ملاقات ہوئی تو پھر صحیح، پھر کبھی صحیح۔ جب حضرت مولا کائنات نے یہ کہا نا، اب رزلٹ دیکھنا، آپ نے کہا کہا نا جا تو ذات ہے، میرا تیرا جھگڑا اللہ کی رضا کے لیے تھا پہلے، اب میری ذات آ گئی، غصے کی وجہ سے اگر آپ قتل کرو گے تو کوئی یہ سمجھے گا کہ حضرت علی نے اپنی ذات کے غصے کے لیے قتل کیا ہے، کہ اس نے تھوکا تھا اس لیے قتل کیا ہے، میں اب نہیں۔ پھر جا، جب آپ نے یہ کہا نا کہ جا تجھے چھوڑ رہا ہوں، لیکن آپ نے چھوڑ دیا، وہ مولا علی کا غلام بن گیا۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا مجھے تو سمجھ ہی اب آئی کہ مصطفیٰ کا دین پیارا کتنا ہے، مجھے تو پتہ ہی اب چلا ہے کہ کتنی پکیزہ اور حسین ہے اس کی قدریں دین کی، اور کتنا منور ہے محبوب کریم کا دین، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ گویا جو بندہ تلوار سے فتح نہ ہو سکا، وہ مولا کائنات کے اخلاص سے فتح ہو گیا۔ حضور مولا علی کا خیر اخلاص تھا نا، اللہ کی رضا سی، اپنی ذات کو شامل نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو دوستو اس لیے جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، جو بھی نیکی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ الزامات، جھوٹ، فراڈ، سب کچھ بڑا کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو ہم میں خلوص نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اخلاص نہیں ہے، ہمارے اللہ اور رسول کے ساتھ رضا والا معاملہ نہیں ہے۔ یاد رکھو جن لوگوں کی زندگی اللہ کی رضا کے لیے تھی وہ لوگ بہت اچھے تھے، جن کی زندگیاں اللہ کی رضا کے لیے تھی ان کی زندگیاں بڑی خوش وقت نصیب تھے۔ وہ لوگ، انہیں بدر کے میدان میں گردنیں کٹانے میں بھی بڑا مزہ آیا تھا۔ جن کی زندگیاں اللہ کی رضا کے لیے جنہوں نے وقف کر رکھی تھی ان کو گردن کٹا کے بھی مزہ ہی آتا تھا، ان کو گردن کٹا کے بھی مزہ آیا۔ جب خلوص ہوتا ہے تو پھر جان قربان کرنا آسان ہوتی ہے، پھر مزہ آتا ہے۔ جب خلوص نہیں ہوتا پھر باتیں ہی باتیں ہوتی ہیں، ہیلے ہوتے ہیں، بہانے ہوتے ہیں، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی، ادھر کا ہو گیا جی، فلاں ہو گیا، پھر ہیلے بہانے ہوتے ہیں۔ لیکن جب اخلاص ہوتا ہے، جب خلوص ہوتا ہے تو پھر جو ہے کوئی چیز مشکل نہیں رہتی، ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کو نا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یمن کی طرف روانہ کرنے لگے، حضور نے کچھ نصیحتیں کی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن بھیجنے نصیحتیں کی، اس لیے کہ حضور نے بتایا تھا جب واپس آؤ گے نا توجہ کرنا، یہ بات بڑی توجہ سے سنیے گا۔ حضرت معاذ بن جبل کو حضور نے نصیحت کی اور فرمایا، اے معاذ بن جبل جب واپس آؤ گے تو میری ملاقات نہیں ہوگی، جب تم واپس آؤ گے تو میری قبر پر سے گزرو گے۔ اللہ، جب صحابی کو حضور نے یہ کہا ہوگا تو اس میں کیا گزری ہوگی؟ کیا معاذ بن جبل جب واپس آؤ گے تو میری تیری ملاقات نہیں ہوگی، یہ آخری ملاقات ہے، یہ آخری ملاقات۔ اکھا جدو بیٹیاں زمانہ میں نہ روے گا۔ یہ صحابی سے پوچھے کہ جدائی مصطفیٰ کی اور کیا تھی، جب حضور نے یہ لمحات گزارے ہوں گے، یہ لمحات ہوں گے تو کیا گزری ہوگی؟ اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدو میں نہ دسیا میں خارا نو میں خانے وچ جام ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینوں روے گا۔ کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا ایانا تے سیانا مینوں روے گا۔ اور کیا خوبصورت بات کہی، بڑی اچھی لگتی بات، اور یہ عشق والے بات سمجھتے ہیں۔ کیا خوب کہا کہ بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، اور کیتی خوب تسلی ہو اے دنیا دار پجاری سر تے کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روشن اکھیاں تکیوں او ویکھ ویلی کلی ہو، تے کوچ نصیر اساں جدو کیتی، تے کوچ نصیر اساں جدو کیتی تے پے جانی تھر تھلی ہو، او کوچ نصیر اساں جد کیتی تے پے جانی تھر تھلی ہو۔ پھر کمال ہو جائے گی، کہتے ہیں بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ۔ یہ تو عشق والوں کی بات ہے نا، جنہوں نے اخلاص کے ساتھ زندگیاں گزاری، اور مرن دے بعد جو مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑیا جنازہ۔
پھر سمجھ لینا کہ محبوب میرے نے آن پڑیا جنازہ. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے یہ کہا کہ جب معاذ واپس آؤ گے تو میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، لیکن نصیحتیں کی، بہت کچھ کلمات کہے، بہت ساری باتیں کہیں، لیکن معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ ایک بات مجھے نہیں بولتی جو حضور نے مجھے کہی تھی، ایک بات جو سب سے مجھے کبھی بولی نہیں. پھر ایسے معاذ ابن جبل کہتے ہیں حضور نے مجھے فرمایا معاذ جو بھی کام کرنا ہے نا اخلاص کے ساتھ کرنا. توجہ ہے، جو بھی کام کرنا اخلاص کے ساتھ کرنا، چاہے تھوڑا ہو لیکن اخلاص والا ہو. تھوڑا عمل بھی میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ معاذ ابن جبل تمہارا تھوڑا عمل بھی ہو لیکن اخلاص والا ہو، اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، تو فرماتے ہیں کہ وہ بھی تیرے لیے نجات ذریعہ نجات بن جائے گا. ہو اللہ کی رضا کے لیے، ہو صرف مالک کی رضا کے لیے، تو تیرا تھوڑا عمل بھی تجھے نجات دے دے گا. امام غزالی نے لکھا ہے کہ اللہ کی رضا والا معاملہ چاہتے ہو. امام غزالی نے لکھا کہ ایک بزرگ تھے، 7 سال انہوں نے باجماعت نماز پڑھی صف اول میں، 7 سال صف اول میں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ. ایک نماز بھی بغیر تکبیر اولیٰ کے نہیں پڑھی اور صف اول میں پڑھی. کتنے سال؟ یہاں تو 7 دن پڑھنا بڑی مشکل ہوتی ہے. ہو جاتا ہے نا بندہ آتے لیٹ ہوگی، کبھی ہو جاتا آگا پیچھا، لیکن 8واں سال شروع تھا، 7 سال مکمل ہو گئے. تو وہ بابا جی جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کا تقویٰ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. تو کہتے 8واں سال شروع تھا، ایک دن کچھ لیٹ ہو گئی، تکبیر اولیٰ تو مل گئی لیکن جگہ پہلی صف میں نہ ملی، تیسری صف میں جگہ ملی. تو کہہ رہے میں نماز پڑھ ہی رہا تھا، دوران نماز میرے دل میں خیال آ گیا کہ یار 7 سال ہو گئے تجھے باجماعت صف اول میں نماز پڑھتے، آج تیسری صف میں جگہ ملی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ توجہ ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والا تیسری صف میں کھڑا ہے، پہلی صف والا تیسری صف میں کھڑا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ کہتے ابھی یہ لفظ میرے دل میں آئے تھے، ابھی یہ باتیں میری ذہن میں آئی تھی کہ میرا ضمیر رو پڑا، میرا ضمیر جاگا، میرا ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا اور میں اندر ہی اندر تڑپ اٹھا اور تڑپا. کہتے لوگ چلے گئے نماز پڑھ کے، میں نفل پڑھتا روتا رہا اور میں کہتا رہا یا اللہ 7 سال جو نمازیں پڑھی ہیں وہ تو میں ریکارڈ بناتا رہا ہوں، وہ تو میں ریکارڈ بنانے کے لیے پڑھتا رہا ہوں، وہ تو میں یہ پڑھتا رہا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے ریکارڈ کے لیے. کہتا میں روتا رہا اور 7 سال کی نمازیں میں نے قضا پڑھنا شروع کر دی. میں نے کہا وہ ساری کی ساری ضائع چلی گئی. وہ اس لیے کہ لوگوں کے ریکارڈ کے لیے. آج ہوتا ہے لوگ نماز بھی، لوگ مجھے حاجی کہیں، نمازی کہیں. اب آپ ذمکار وہ بابا جی کہتے ہیں کہ میں نے 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی اور اب میں نماز کے لیے جاتا ہوں نا، نماز میں صف اول میں چاہے کھڑا بھی ہوں تو پھر بھی میں اپنے دل سے پوچھتا ہوں تیرا قبلہ کیا ہے؟ تو بتا، تیرا میں دل سے پوچھتا ہوں، دل کے قبلہ کی. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ وجود کا قبلہ تو سیدھا کرتا ہے، دل کے قبلہ کی بھی بات کر کہ دل کا قبلہ بھی سیدھا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. روح کا قبلہ تو روز سیدھا کرتا ہے، دل کا قبلہ بھی درست کر. جب دل کا قبلہ درست کر کے نماز پڑھے گا پھر تجھے سرور آئے گا، پھر تجھے اخلاص والی دولت ملے گی، پھر تجھے اللہ کی رضا والی دولت ملے گی. آج لوگ 4 نمازیں پڑھ کے قبلہ سیدھا کر کے پڑھے وہ فخر میں ہوتے ہیں ہم لوگ کہ ہم نے اتنے سال سے نماز نہیں چھوڑی. تو بابا جی کہتے ہیں 7 سالوں کی نمازیں میں نے قضا پڑھی اس لیے کہ دل میں یہ بات آئی لوگ کیا کہیں گے. تیسری بات میں کھڑا ہے، وہ تو میں ریکارڈ بنانے کے لیے پڑھتا رہا ہوں. اس لیے علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں خود ہی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خود ہی کا تیغ فساں لا الہ الا اللہ. اور یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، یہ مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. تو بھئی یہ مزاج ہے نا لوگوں کا، لوگوں کو دکھانے کا، پڑھانے کا. لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ یہ کہیں. ابو العباس مرسی فرماتے ہیں کہ مجھے کئی دفعہ محبوب کا دیدار ہوا، کئی دفعہ مصطفیٰ کا دیدار ہوا، لیکن میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا. لیکن میں نے چند کچھ ایسا دور آ گیا مجھے میں بتانا شروع کر دیا لوگوں کو.
میں نے بتانا شروع کر دیا کہ مجھے مصطفیٰ کا دیدار ہوا ہے. دوسرا ملا میں مجھے مصطفیٰ کا دیدار ہوا ہے. تو کہتے اس کے بعد حضور نے آنا ہی چھوڑ دیا. یہ نعمت ہوتی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں بتانے والی نہیں ہوتی, کچھ چیزیں ہوتی ہیں بتانے والی ہوتی ہیں, اور کچھ چیزیں بتانے والی نہیں ہوتی. سنیے گا, حضرت ابو مرتعش ایک بزرگ گزرے ہیں. حضرت ابو مرتعش بزرگ گزرے ہیں. کہتے ہیں کہ میں ہر سال میں نے حج فرض بھی کر لیا تھا, اور تیسرا حج تھا میرا, نفلی حج تھا. سارا انتظام مکمل ہو گیا. 3-4 دن باقی تھے, 3 دن باقی تھے فلائٹ میں جو ہے حج کے لیے, حج کی روانگی تھی. 3 دن باقی تھے. توجہ ہے, 3 دن باقی تھے کہتے حج کے لیے جانے میں. اور میں گھر میں بیٹھا تھا, بڑا خوش تھا. اماں بیٹھی تھی, اماں نے, میں گھر میں بیٹھا تو اماں نے مجھے آواز دی, بیٹا ابو مرتعش بیٹا یہ ذرا پانی تو پلا دو. تو جو ہے بیٹا مجھے پانی تو پلا دو. تو میں نے سوچا کہ میں تو بڑا حاجی بھی ہوں, نمازی بھی ہوں, اور جو بڑا آدمی ہوں, بس وہ فلیٹ بھی ہے نا, حج پہ جا رہا ہوں. چھوٹا بھائی باز بیٹھا, میں نے کہا یار اماں کو پانی پلا دے, اماں کو پانی پلا دو. جب بھائی اٹھا اس نے مٹکے سے پانی بھرا اور اماں کو پلا دیا. جب وہ پلا کے ہاتھ میں تھما دیا نا, تو میرے دل کی دنیا جو ہے سفر کرنا شروع ہو گئی. میرے دل پہ چوٹ لگی, دل پہ چوٹ لگی, اور کہنے لگا کہ تو نے حج اتنے دور جا کے حج کرنا ہے, اتنا سفر کر کے حج کرے گا, اتنے دور فاصلے پہ جائے گا اور سفر کر کے حج کرے گا. حج کرنے سے ہوگا کیا؟ حج کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. ابو مرتعش کہتے ہیں کہ تو نے, ابو مرتعش میں اپنے ضمیر کو جو جوڑا, ضمیر جاگا, کہنے لگا وہاں پہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانا ہے. اتنا دور سفر کر کے, اتنے پیسے لگا کے حج پہ جائے گا, اس لیے اللہ راضی ہوگا. اگر اماں کو پانی دے دے تو پھر توجہ ہے, اگر اماں کو پانی پلا دیتا تو پھر اللہ راضی ہونا تھا کہ نہیں؟ اللہ نے راضی ہونا تھا نا. ہم چھوٹوں پہ حکم چلاتے ہیں, میں پڑھا ہوں, چھوٹا بیٹھا جو یہ کام کر دے گا. فرماتے ہیں کہ میرے ضمیر جاگا, میں اٹھا اور میرے دل میں ایک تھلی مچ گئی. ابو مرتعش کہتے ہیں میں نے اماں کو جا کے کہا اماں میں حج پہ نہیں جا رہا. بیٹا کیا بات ہے, ابھی تک 3 دن تو رہ گئے ہیں. اماں نہیں جاؤں گا. بیٹا بات کیا ہوئی ہے؟ اماں آپ نے کہا نا پانی پلا دے, تو میں اٹھا نہیں, تو دل میں خیال آیا, مجھے تو پتہ ہی چلا نیکی کا تصور کیا ہے. اصل نیکی کہتا کس ہے مجھے تو پتہ ہی ہمیں چلا ہے, میرے ضمیر نے مجھے جوڑا ہے, مجھے تو پتہ ہی چلا کہ عمل کہ نیکی کا تصور اصل میں ہے کیا. تو کہتے ہیں کہ اتنی دور جا کے تو حج کر کے اللہ کو راضی کرنا, تو میں نے تو سوچا کہ اللہ تو راضی کر بھی ہو جائے گا, اللہ کو راضی کرنے کا تو گھر میں طریقہ ہے. کہتے ہیں کہ اب میں اگلے سال حج پہ جاؤں گا, اس لیے اب پورا سال تیری اماں نوکری کروں گا. توجہ ہے, وہ کہنے لگے میں نے سوچا اس لیے کہ اماں کو پانی دینے سے بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے. اگر چپکے سے رات کو تہجد کے وقت اٹھ کے نفل پڑھنے, اللہ تو پھر بھی راضی ہو جاتا ہے. تو پھر یہ حج پہ جانے والا معاملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں حج پہ جائیں ضرور, لیکن وہاں پہ ایک کہتے مجھے ایک بات سمجھ آئی, اس میں سے نتیجہ کیا نکلا. اس لیے